یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ سبھی آڈینس کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے سبھی ناظرین کو ہم تازہ ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں جو مسلسل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے وقت سبھی کو یہ توقع ہو گئی تھی کہ کوئی اہم اعلان ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو جنگ جاری ہے اور جو جنگ بلکہ ایگریشن جاری ہے تو انہوں نے شروع کی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف، اس کے سلسلے میں وہ کوئی اہم اعلان کریں گے۔ لیکن جو رد عمل اس پہ آپ امریکہ میں آیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، اسی ٹائپ کا رد عمل ایران کے اندر بھی نظر آیا۔ البتہ ایران میں رد عمل کی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی عہدیداروں کے بیان آئے ہوں، اس طرح کی بات نہیں، اس لیے کہ بھی جنگ کا جو ماحول ہے، جس طرح سے جنگ آگے بڑھ رہی ہے اور ٹرمپ جس طرح کے بیان دے رہے ہیں، تو اصل میں ٹرمپ کی باتوں کو کوئی بھی قابل توجہ اس لیے نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس پر کسی طرح سے بھی کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کسی وقت کوئی بات کہتے ہیں، کبھی کچھ اور بات کہتے ہیں، بلکہ ایک عام تصور ایران کے اندر عوامی سطح پر بھی اور انٹلیکچوئلز کی سطح پر بھی یہ پایا جاتا ہے کہ وہ صرف بازار کو، مارکیٹ کو سنبھالنے کے لیے، ریٹ اوپر نیچے کرنے کے لیے آئل کے، انرجی کے، اور شاید اپنی کچھ خود اپنی اور اپنے قریبی لوگوں کی کمپنیوں کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اس طرح کی چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ بیان دیتے ہیں۔ جبکہ جنگ اس وقت، جنگ ظاہر ہے بہت اہم جنگ ہے، بہت بڑی جنگ ہے، فیصلہ کن جنگ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کن جنگ ہے، ہمارے لیے یہ سروائیول کی جنگ ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ تصور ہو کہ بس ہمارا وجود مٹنے والا ہے تو ہم مجبوری میں کچھ بھی کر رہے ہیں، نہیں۔ اس اعتماد کے ساتھ ہے کہ ہم کو ختم کرنے کا دشمن کا ارادہ ہے، لیکن دشمن کو ہم اچھی طرح سے سبق سکھا دیں گے، یہ صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے، اس کی توانائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اور یہ دنیا میں بھی یہ چیز کہیں نہ کہیں پہنچ بھی گئی ہے، یعنی یہ تصویر اسلامی جمہوریہ ایران کی دنیا میں اس وقت پہنچ گئی ہے، یہاں تک کہ امریکہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں، امریکن میڈیا دیکھ لیے یا جو لکھنے والے جو لکھ رہے ہیں، تو ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ایران کے سلسلے میں امریکہ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اسسمنٹ کی بہت بڑی غلطی ڈونلڈ ٹرمپ سے ہو گئی ہے۔ تو جو تصور تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ کے سلسلے میں، وہ اس طرح کا تاثر و تصور ہے کہ اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے دیکھنے کی اور سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں میدان پر نظر رکھنی ہے، میدان جنگ پر نظر رکھنی ہے کہ یہاں پر ڈیولپمنٹس کس طرح کے ہو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ تقریر دیکھیں تو اس میں وہ نیٹو سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں، گلے کرتے نظر آتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بلنڈر کیا ہے، بہت ہی بڑی غلطی کر دی ہے اور کر کے پھنس گئے ہیں۔ یہ جتنے بھی سمجھدار آدمی ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بھیانک غلطی کر رہی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب کہ کیا کریں اور کس طرح سے وہ یہ ظاہر کریں کہ جو ان کا منصوبہ تھا، پلان تھا، وہ کامیاب رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ تو یہ بار بار رہے ہیں، انہوں نے اب تک شاید 6 7 8 بار اب تک بیان دے دیا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور ہم نے یہ کر دیا، وہاں یہ تباہ کر دیا، نیوی تباہ کر دی، ایئر فورس تباہ کر دی، دنیا بھر کی باتیں۔ لیکن خود ٹرمپ کو اور ٹرمپ کے ارد گرد اگر کچھ سمجھدار لوگ ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کتنی بڑی غلطی اور کتنی بڑی شکست ہوئی ہے امریکہ کی، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ سب کچھ تباہ کیا ہے جو امریکہ نے پچھلے کئی اشروں میں اپنی سازشوں کے ذریعے، بہانے بازی کے ذریعے ایک ملک کو دوسرے ملک کے خلاف ورغلا کے، اشتعال دلا کے، جو کچھ اس نے بنایا تھا، جس طرح کی بیسز اس نے قائم کی تھیں، جو لاجسٹکس اس نے لے کے یہاں پہ رکھے تھے، جو راڈار، جو دفاعی نظام اور جاسوسی کا جو پورا ایک نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا، انسٹرومنٹس لگا رکھے تھے، وہ ساری ہی چیزیں اس جنگ میں تباہ ہو گئیں۔ تو مگر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں معلوم اس کا اندازہ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو بھی وہ اس کو ذکر کرنا نہیں چاہتے۔ وہ تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، بہت بڑا ہمیں یہ اچیومنٹ ہے اور یہ ہے، اور ہم نے ریجیم چینج بھی کر دیا، دنیا بھر کی اس طرح کی باتیں کی۔ تو ایران میں تاثر اس طرح کا تھا، لیکن میدان پر ایران کی گہری نظر ہے۔ میدان پر نظر یہ ہے کہ
ہم اگر بات کریں ایران کی جو اسٹریٹجی ہے اس وقت، یعنی ایران جنگ کیسے لڑ رہا ہے. ایک تو ایران نے جنگ شروع کرتے وقت، یعنی جنگ تو ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے شروع ہوئی، لیکن جب ایران نے دفاع اور جوابی حملہ شروع کیا، جوابی حملے میں ایران نے جو ٹارگٹس چنے، امریکہ کی بیسز کو جب ٹارگٹ بنانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت ہی نہیں بلکہ پچھلی جنگ کے وقت سے ہی ایران نے اسٹریٹجی طے کر لی تھی کہ کس طرح ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے. ایران نے سب سے پہلے مرحلے میں یہ کیا کہ جو قریب کی بیسز ہیں، یعنی امریکہ جن بیسز سے ایران پر حملے کر رہا ہے اور وہ ایران کے قریب ہے، ایران کی سرحد کے قریب ہیں، سب سے پہلی کوشش میں ایران نے ان بیسز کو نشانہ بنایا اور وہاں پر جو بھی فائٹر جیٹس تعینات ہیں یا جو راڈار وہاں پر تعینات ہیں یا جاسوسی کے لیے جو طیارے استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے اس جگہ کو غیر محفوظ بنا دیا. غیر محفوظ ہی صرف نہیں بنایا بلکہ انہیں تباہ کر دیا، غیر ناقابل استعمال بنا دیا کہ امریکہ انہیں استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ جو پہلی لائن تھی، پہلی اور دوسری لائن تھی دشمن کی. ایک اگر محاذ-آرائی پر ہم غور کریں، ایک محاذ-آرائی کے طور پر دیکھیں تو ایران کو سب سے پہلی اور دوسری لائن میں جو بیسز نظر آئیں، ایران نے ان کو اٹیک کیا، ان کو پوری طرح سے تباہ کیا، بار بار اس پہ حملے کیے. اب آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کے اندر جو مغربی حصے میں جو بیسز ہیں، اب وہاں پر ان کو استعمال کرنے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے. مغربی حصہ سعودی عرب کا وہ ایران سے تھوڑا سا فاصلے پہ، لیکن ایران کے ڈرون بھی اور میزائل بھی وہاں بھی آرام سے پہنچ رہے ہیں. ایران نے ان کو نشانہ بنانے کے بعد اگلے مرحلے میں جو بات کی، اگلی جو بیسز تھیں ان کو، یعنی کچھ اور فاصلے پہ تھیں، ان کو نشانہ بنایا. اس میں جارڈن کی جو بیس ہے موافقت سلطی، اس پر اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کنسنٹریشن ہے ایران کا، اس پہ بار بار ایران کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں. ایک جارڈینین کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا سوشل میڈیا پر، آپ دیکھ لیں گے کہ جارڈینین ہے جو ایرانی میزائل جب جارڈن کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو وہ دیکھ کے بڑا ایک جشن جیسا منا رہا ہے، تو بہت وائرل ہوئی. اصل میں جارڈن میں ایک قریب 80%، 70% سے زیادہ آبادی فلسطینیوں کی ہے، جن کو اسرائیل نے اپنے مظالم کے ذریعے فلسطین سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور جارڈن میں جا کر آباد. تو جو خود جارڈن کی اصل آبادی ہے وہ فلسطینیوں کی آبادی، اس میں بہت زیادہ فلسطینیوں کا حصہ ہے، تو ان کو بڑی خوش ہوتے ہوئے دکھایا گیا. تو ایران کی یہ اسٹریٹجی رہی. ساتھ ہی ساتھ ایران نے اسرائیل کو بھی ہٹ کرنا جاری رکھا شروع سے ہی، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پر حملے اور تیز ہو رہے ہیں. ایک تاثر یہ ادھر 2-3 دن سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ قائم کیا جا رہا تھا مغربی میڈیا کے ذریعے خاص طور پر، اور اس میں اسرائیلی اور امریکی عہدیداروں کے بیان وہ بہت زیادہ تھے کہ صاحب ہم نے ایران کی جو کیپیبلٹی تھی اس کو ہم نے بہت کم کر دیا. ایک اسرائیلی نتنیاہو کے سابق وزیر تھے پچھلی گورنمنٹ میں، وہ ایک پروگرام میں یہی بول رہے تھے کہ ہم جو ہے بہت ہی سلولی اور شیورلی ہم نشانہ بنا رہے ہیں اور ہم اپنے پلان کے حساب سے آگے جا رہے ہیں، اپنے پلان سے ہم آگے ہیں، اس طرح کی بات. اس میں کیا ان کا کہنا تھا، سب سے بڑی جو ان کی دلیل وہ دے رہے، دلیل یہ تھی کہ ایران کے جو حملے کی جو طاقت ہے، جو سرعت ہے، جو تعداد ہے، جو وسعت ہے، اس میں ہم نے کافی کمی کر دی ہے. پہلے اتنے میزائل فائر ہو رہے تھے، اب اتنے میزائل. مجھے اس وقت بھی ہنسی آ رہی تھی، اس لیے کہ جو جنگ کے جو وہ بتاتے ہیں، یعنی جنگ کے امور پہ جو گفتگو کرتے ہیں فوجی جو ماہرین ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تیز حملے کیے جاتے ہیں، پھر ایک گیپ دیا جاتا ہے، ہلکے حملے کر دیے جاتے ہیں، پھر اس میں شدت لائی جاتی ہے. تو ہم نے دیکھا بدھ کے دن جو حملہ ہوا، بدھ کے دن کا حملہ ایسا تھا جو خود اسرائیلی میڈیا اگر آپ دیکھ لیجئے تو جو کہہ رہا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا. ایران نے اس میں زبردست میزائل فائر کیے اور بہت نقصان ہوا. خود اسرائیل سے بی بی سی کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، بی بی سی فارسی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، بی بی سی پرشین، وہ رپورٹ وہاں پر جو نامہ نگار تھے وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح کی قیامت ٹوٹی ہے، کس طرح سے اسرائیل کو ایران نے ہٹ کیا ہے. البتہ بدھ کے دن یہ بھی تھا کہ ایران نے بہت بڑا حملہ کیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹھیک اسی وقت پر لبنان سے بھی حملے ہوئے اور ٹھیک اسی وقت پر یمن سے بھی حملے ہوئے. تو یہ بھی ایک میسج تھا کہ ایک مشترکہ محاذ ہے جو پوری طرح سے حاوی ہوتا جا رہا ہے. ایران نے سب سے پہلے مرحلے میں یہ کیا کہ جو فوجی بیسز تھیں ان کو نشانہ بنایا، جو حملے میں جو طیارے استعمال ہوتے ہیں یا ریفیولنگ کے لیے جو طیارے استعمال ہوتے ہیں یا جاسوسی کے لیے جو طیارے یا ریڈار استعمال ہوتے ہیں ان کو ایران نے نشانہ بنایا.
اس کے بعد کے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ جو انڈسٹریز ہیں، ملٹری انڈسٹریز ہیں، ان کو نشانہ بنایا. یہ اس کی کئی مثالیں آپ دیکھیں گے ان پرشین گلف کے جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر بھی، اور خاص طور پہ اسرائیل کے اندر بھی ایران نے اس طرح کے ٹھکانوں کو، انڈسٹریز کو، رافائل پہ دیکھیں بہت زبردست حملہ ایران کا تھا. یہ حملے ہوئے. ساتھ ہی ساتھ ایران نے جو حملوں میں فیول یوز ہوتے ہیں اس کے لیے جو ڈپو بنائے گئے ان کو ایران نے نشانہ بنایا. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے کہ اب ایران ہائی ٹیک جو کمپنیز ہیں جو سروسز دے رہی ہیں ملٹری آپریشن میں اسرائیل کو اور امریکہ کو، ایران اب ان کو نشانہ بنا رہا ہے. اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں اسٹارٹ اپس بہت زیادہ ہیں، تو اس میں اچھی خاصی تعداد وہ ہے جو اے آئی کے شعبے میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایکٹیو ہیں. ایران ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور جیسے سلکن ویلی امریکہ میں ہے، اسی طرح کے اسرائیل کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہے. تو ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ایران نے. اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو امریکہ کی اس طرح کی کمپنیز ہیں وہ نشانہ بن سکتی ہیں. امیزن کا نشانہ، امیزن کا ایک بڑا جو کمپیوٹنگ سینٹر تھا اس کو نشانہ ایران نے بنایا بحرین میں. تو یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں جو ہائی ٹیک کمپنیاں ہیں ایران ان کی طرف بڑھ رہا ہے. تو ایک پیٹرن ہے یہ نشانہ بنانے میں کہ کس طرح سے کن اہداف کو ہمیں نشانہ بنانا ہے اور ان کے لیے ہمیں کن اسلحوں کا استعمال کرنا ہے. ایران نے شروع سے لے کے اب تک جو میزائل استعمال کیے ان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کچھ دن کے بعد کوئی نیا میزائل سامنے آتا ہے، کوئی نیا میزائل جس کی نئی خصوصیت ہے، نیا پاور. اسی سلسلے میں یہ بتا دوں کہ اسرائیل کے ساتھ جو اسرائیل اس وقت لبنان کی سرحد میں داخل ہوا ہے اور وہاں پر حزب اللہ کی طرف سے اس کو اتنی زبردست فائٹ مل رہی ہے، اتنے زبردست حزب اللہ نے حملے کیے ہیں. میں تازہ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا تو وہ جو مرکاوا ٹینک ہے، مرکاوا 4، اسرائیل کو اس پہ بڑا ناز ہے کہ وہ زمینی جنگ میں اس کا بڑا استعمال ہے اور استعمال وہ کرتا رہا ہے. خاص طور پر غزہ میں اس نے اس کا بہت استعمال کیا. مرکاوا ٹینک ابھی 3-4 مارچ سے وہ بارڈر اس پہ جھڑپیں تیز ہوئی ہیں، اور اب تک مرکاوا ٹینک جو مارے گئے ہیں ان کی تعداد اب تک جو تھی وہ 140 کے آس پاس پہنچ گئی جو حزب اللہ نے مرکاوا ٹینک کو شکار کیا. اس کے علاوہ حزب اللہ نے اس وقت جو فائرنگ کی ہے، راکٹ فائر کی اور میزائل فائرنگ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ایران نے، حزب اللہ نے بیلسٹک میزائل فائر کیے، اور ابھی جو بدھ کے روز جو میزائل فائر کیا اس میزائل کا وار ہیڈ 1 ٹن کا تھا. بہت بڑا میزائل ہوتا ہے، اور وہ کافی 200 کلومیٹر کے آس پاس کے رینج کا ایران نے فائر کیا، جس سے حزب اللہ نے فائر کیا. حزب اللہ مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل کے شمال میں واقع ہے، تو وہاں سے حزب اللہ نے فائر کیا جنوبی حصے میں، بالکل جنوبی حصے میں جا کے لگا، یعنی اس طرح سے پورا جو ایریا ہے اس کو کور کر رہا ہے یہ میزائل. تو ایک طرف حزب اللہ میزائل حملے کر رہا ہے، دوسری طرف جو زمین پر اس کی لڑائی ہے وہ بہت ہی زبردست لڑائی، بہت تعداد ہے جس میں مارے جانا ہے اسرائیلی. اور ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی، آپ بھی انٹرنیٹ پہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے حزب اللہ کی طرف سے جاری ہوتی ہیں یہ ویڈیوز، کہ وہ کس طرح سے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنے علاقے میں. اس بار حزب اللہ کی اسٹریٹجی یہ رہی کہ انہوں نے، جیسے اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب حملہ کیا تھا اسرائیل نے تو تقریباً 2 سال پہلے، تو اس وقت جو ہے بارڈر کراس نہیں کرنے دینا ہے. حزب اللہ نے اس پہ بڑا زور لگایا تھا کہ اندر نہ آنے پائیں اسرائیلی فوجی، تو اس کے نتیجے میں اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے. بہت دن لگ گئے، یعنی کئی دن لگ گئے ایک بڑی فوج ہے کہ اس کو چند کلومیٹر اندر آنے میں، اندر آنا اور پیر جما لینا، اسٹیبلش کر دینا، یہ اس میں بڑا فرق ہے. اندر آنے میں ہی ان کو ناک و چنے چھپانے پڑ گئے. اس بار ہم نے دیکھ لیا کہ حزب اللہ کی اسٹریٹجی دوسری رہی کہ انہوں نے اندر آنے دیا. اندر آنے پہ بہت زیادہ مزاحمت نہیں کی، لیکن جیسے ہی اندر آ گئے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بہت زبردست فائٹ ہو رہی ہے، بہت زبردست جھڑپیں چل رہی ہیں، اور اچھی طرح سے اسرائیلی فوجی وہاں پر مارے جا رہے ہیں. یہ چیز ہم کو صاف نظر آ رہی ہے. حزب اللہ نے ایک اور یہ کیا کہ ہیلی کاپٹر ہٹ کر دیا، یعنی ایئر ڈیفنس پر حزب اللہ کو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیش رفت ہو رہی حزب اللہ کی طرف سے.
تو یہ تو صورتحال ہے جنگ کی۔ اب اس بیچ اگر ہم ایران کی بات کریں، ایران میں اس وقت بہت سنجیدگی سے یہ بحث جو ہے ایک سطح پر پہنچ چکی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اب ہرگز پہلے والی حالت میں ہمیں واپس لوٹنے نہیں دینا ہے کسی بھی حال میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کے لیے قانون بنائیں گے، اس پر نگرانی کریں گے، یہاں سے جو آمد و رفت ہو رہی ہے شپس کی اس پر ہم نظر رکھیں گے۔ کیوں نظر رکھیں گے؟ اس لیے کہ اسی راستے کو استعمال کر کے ہمارے علاقے میں ہتھیار لائے گئے، بیسز بنائی گئی، وہاں پر فوجی وسائل تعینات کیے گئے اور ہمارے خلاف اس کو استعمال کیا گیا۔ تو اب ایران نے اس کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا اور تفصیلات اس کی پوری آ گئی ہے۔ قانون جو ہے وہ یعنی قانون بننے جا رہا ہے، یہ اس کے مراحل طے ہو رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا ہم خلاصہ کریں بہت ڈیٹیل میں، یہ ہے کہ اس کے قانونی پہلو کیا ہوں گے، سیاسی پہلو کیا ہوں گے، فوجی پہلو کیا ہوں گے۔ خلاصہ اگر یہ ہے تو یہ ہے کہ ایک کمیشن بنے گا اور اس کے سربراہ ہوں گے وہ جو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کے جو سیکریٹری ہیں۔ اس وقت محمد باقر ذوالقدر ہیں جنہوں نے ڈاکٹر لاریجانی کی جگہ لی۔ ڈاکٹر لاریجانی شہید اس سے پہلے اس عہدے پر تھے، یعنی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری تھے وہ، ان کی جگہ لی ہے محمد باقر ذوالقدر نے۔ تو ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی قائم ہوگی، یہ آیوگ اور کمیشن بنے گا۔ اس میں کون سے اداروں کے نمائندے ہوں گے؟ اس میں ایک تو وزیر خارجہ اس کا حصہ ہوں گے، وزیر انٹیلیجنس اس کا حصہ ہوں گے، فائنانس منسٹری اس کا حصہ ہوگی، خود فائنانس منسٹر اس کا حصہ ہوں گے، اور ٹرانسپورٹ منسٹری اس کا حصہ ہوگی۔ اس کے علاوہ عدلیہ کے 2 نمائندے اس کا حصہ ہوں گے، پارلیمنٹ کے بھی 2 نمائندے اس کا حصہ ہوں گے، نائب صدر یعنی قانونی امور کے جو نائب صدر ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے۔ یہ کمیٹی بنے گی اور ہر 6 مہینے بعد وہ ایک رپورٹ پیش کرے گی رہبر انقلاب سپریم لیڈر کو، آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کو، اور صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان کو۔ ہر 6 مہینے بعد رپورٹ اپنی پیش کرے گی یہ کمیٹی یا کمیشن، اس کو جو بھی نام دے۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام یہ ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے جو بھی شپ گزر رہے ہیں یہ نظر رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی شپ یعنی خود شپ یا شپ میں موجود لدا سامان مال یا اس کے جو کرو ممبر ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر اسرائیل سے متعلق ہوئی تو اس کو ہرگز گزرنے نہیں دینا ہے۔ یہ بالکل سب سے اہم اس کا پوائنٹ ہے۔ دوسری چیز، جو بھی ملک ایران کے خلاف یا ایران کے الائز کے خلاف سیاسی، اقتصادی، فوجی اور ثقافتی، تشہیراتی یعنی میڈیا سے ریلیٹڈ یعنی افواہیں پھیلانا، اس طرح کی سرگرمیوں میں ایران کے خلاف یا ایران کے الائز کے خلاف جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کے جہاز یہاں سے ہرگز نہیں گزر سکیں گے۔ جو جہاز یہاں سے دوستوں کے اور یعنی ان شرطوں کے ساتھ جو جہاز گزریں گے ان کو ایک تو یہ کہ اپنی پوری تفصیل بتانی ہوگی کہ ان کا مال کیا ہے، کشتی کا مالک یعنی جہاز کا شپ کا مالک کون ہے اور ڈیسٹینیشن کیا ہے، اور بی ایل جو ہے وہ شو کرنا ہوگا کہ بی ایل کیا ہے، اس میں ظاہر پوری تفصیلات رہتی ہیں۔ جو پیمنٹ ہوگا سروسز کے لیے وہ ریال میں پیمنٹ کرنا ہوگا، ایرانی ریال میں، اور اگر نہیں تو دوسرا آپشن ہے یوان میں پیمنٹ ہوگا، وہ بھی نہیں تو اس کے بعد دیگر کرنسیز میں، ڈالر میں پیمنٹ نہیں ہونا ہے۔ تو یہ اس طرح کی اس میں تفصیلات ہیں۔ باقی اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں کہ کس طرح سے ان کو بیہیو کیا جائے گا، کس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے گا۔ اس پورے مسئلے کے لیے ایران نے عمان کے لیے، چونکہ ایک طرف ایران ہے، یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز اس میں ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف عمان ہے، تو عمان کو اس میں شریک رکھا گیا ہے کہ عمان اس کا پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں۔ ایران اس طرح سے اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں اور اس کی پلاننگ میں ہے، اور پلاننگ کافی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ایران اب اس طرف آگے جا رہا ہے کہ ہمیں اس علاقے میں نہ امریکہ کی بیسز بننے دینی ہیں،
ना इस रास्ते से अमेरिका को गुज़रने देना है, इसराइल को गुज़रने देना है कि वो आके जैसे इन बरसों में उन्होंने किया कि अपने छावनियाँ बना ली और मानदाना सरगर्मियाँ वो करते रहे, और आखिरकार वो वक्त आया कि जब उन्होंने ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी। तो इस तरह का माहौल है। अगर ईरान के अंदर देखें तो जंग के माहौल में भी ज़िंदगी जारी है। रोज़ाना रात को आवाम नमाज के बाद, खाने पीने के बाद स्क्वायर्स पर, चौराहों पर जमा हो जाते हैं और सपोर्ट में नारे लगाते हैं, मुसल्लह फोर्सेस के सपोर्ट में और जो लीडरशिप है उसके सपोर्ट में, कि आप मुल्क का दिफा और दुश्मन को सज़ा देने का सिलसिला जारी रखिए, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, आपकी पुष्ट पर खड़े हैं। आवाम में जो बेदारी है वो ख़ास तौर पर रिमार्केबल है कि वो इस वक्त जैसे कि हालात को बिल्कुल सही तरीके से समझना, बिल्कुल ना भटकना, यानी जो एम है दुश्मन की तरफ से, बहुत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ख़ास तौर पर बड़ी कोशिश की गई कि वो कभी किसी ओहदेदार का नाम ले लेते थे कि फ़लाँ से, जैसे उन्होंने पार्लियामेंट स्पीकर का नाम लिया कि हमारी उनसे बातचीत चल रही है। मकसद क्या था कि एक इख्तलाफ पैदा हो, लोगों में उनके ख़िलाफ़ गम व गुस्सा पैदा हो जाए और एक तरह का एक अंदरूनी इख्तलाफ पैदा हो जाए। लेकिन इतनी बेदारी है कि वो किसी भी तरह से वो किसी झांसे में आवाम आने के लिए तैयार नहीं है। और ज़ाहिर है मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ साहब ने भी फ़ौरन ही बयान दिया और बयान का सिलसिला उनका मुसलसल जारी है उसके बाद से, और उससे पहले से भी मुस्तक़िल वो बयान देते रहे हालात के मुतालिक। तो इस तरह से हालात आगे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ईरान का तो रास्ता क्लियर है, ईरान का टारगेट क्लियर है कि हमें यहाँ से अमेरिका को बाहर करना है। अब ये है कि जो रीजनल ममालिक हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, वो ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश में। देखिए ज़मीनी कार्रवाई का शिगोफा भी अमेरिका ने छेड़ा है। अब वो हो सकता है कि जैसे उन्होंने जंग मुसल्लत की और जंग मुसल्लत करके दलदल में जाके फंस गए, डोनाल्ड ट्रंप के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे निकलें, और झूठ मूठ के वो ऐलान करते रहते हम जीत गए, हम जंग जो है वो जीत गए। अगर उन्होंने ज़मीनी फ़ौज भेजी किसी भी तरह से, किसी ईरान के आइलैंड पर अगर उतारी या किसी साहिली इलाके में उतारी, कहीं भी अगर उतारी, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये एकदम से वाज़ेह है, बिल्कुल आप नविश्ते दीवार है, इस दीवार पे लिखी इबारत ये अटल है। यहाँ से जो उनको जवाब मिलने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ और मैं ज़िक्र करूँगा कि यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी एक अच्छी बड़ी तादाद है, उसके अलावा खुद रज़ाकार हैं वो बहुत अच्छी बड़ी तादाद है। फिर एक कैंपेन चला है कि जो मुल्क के दिफा के लिए नॉमिनेशन करना चाहें कि अगर ज़रूरत पड़े तो मुल्क के दिफा के लिए वो खड़े हैं, तो एक ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है, लोग उसमें नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो वो मैंने जब आखिरी बार देखा था तो वो 60 लाख वो पहुंच गया था, 60 लाख के करीब उसमें लोग पहुंच गए थे, वो तादाद। तो और ईरान में जो लोग हैं उनके पास मिलिट्री ट्रेनिंग रहती है, चूँकि वो नेसेसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है और वो सभी को करनी होती है 22 महीने के लिए। तो लोगों के पास ट्रेनिंग रहती है, उनको थोड़ा और ट्रेनिंग देके और असलहा देके और जंग के लिए आमादा करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह की एक तैयारी की, अगर इन केस ज़मीनी कार्रवाई शुरू हुई तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल है, इस तरह की तैयारी है। ईरान में इस वक्त मूड ये है कि अब ये जो जंग जब छिड़ गई है तो इसे हमें किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचाना है कि फिर आइंदा बरसों तक, यानी बरस फिर कोई हमला करने के बारे में कोई जुर्रत ना करे, कोई इस तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश ना करे। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।